بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جامعۃ الحسن میں ہماری حاضری ہوئی۔ حضرت مولانا مفتی ساجد الرحیم صاحب، ان کی صلاحیتیں، ان کی استعداد اور جو ان کا ایک ذہن ہے اس وقت میں عصری اور دینی تعلیم کے حوالے سے، وہ یہ میرے ان شاگردوں میں سے ہیں جن کے اوپر میں 100% اس حوالے سے اعتماد کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی شہر میں حضرت مفتی ذکاء اللہ صاحب بھی ہیں، وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، دونوں ہمارے شاگرد ہیں۔ وہ نسبتاً پرانا ماڈل ہے، یہ جدید ماڈل ہے اور دونوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو رات میں ان کے پاس ٹھہرا تھا، تو آج مجھے جلدی تھی اس لیے میں نے ان کو اطلاع نہیں دی کیونکہ وقت زیادہ ہو جانا تھا۔ تو ہم اپنے شاگردوں پر فخر کرتے ہیں الحمدللہ، اور خاص طور پہ مولانا ساجد الرحیم صاحب جس طریقے سے اس نظام تعلیم کو انہوں نے سمجھا ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو اس کو 100% سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے شاگرد، ہمارے ایسے ادارے جو جامع الرشید کے معیار پہ پورے اترتے ہوں تو ان کو ہم شاخ کا درجہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شاخ اور شاخ کے درجے میں فرق ہے۔ شاخ تو وہ ہے جو باقاعدہ جامع الرشید کے ماتحت ہو، اور شاخ کا درجہ یہ کہ اس کا پروٹوکول جامع الرشید والا ہوگا، باقی وہ ادارہ، اس ادارے کی جو باڈی ہے، اس کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے وہ ویسے کی ویسی رہے گی، لیکن تعلیمی امور میں اور اس کو جو بھی ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی تو جامع الرشید کراچی اس کو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کی مثال ایسی جیسے فرنچائز نہیں ہوتا اس لیے، تو یہ فرنچائز ہی کی ایک قسم ہے۔ تو ابھی میں بورے والا سے آ رہا ہوں تو وہاں تو ہم نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور میں مولانا مفتی ساجد الرحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کو اتنی جلدی وہاں تک لے جائیں تاکہ ہم اگلی دفعہ جب آئیں تو اس کا ہم یہاں بھی اعلان کرتے ہیں۔ اور 3 چیزیں خاص طور پہ اس کی ضرورت ہے جو نہیں ہو رہی۔ ایک تحفیظ کا شعبہ، اور تحفیظ کا شعبہ اس طریقے سے ہو کہ اس میں تعلیم بھی معیاری ہو، ان کا رہن سہن بھی معیاری ہو، اس کی تربیت بھی معیاری ہو، اور ساتھ میں عصری تعلیم بھی ہو۔ دونوں کو ساتھ ملا کر چلیں کہ جب بچہ حافظ ہو تحفیظ میں تو اس کی عصری تعلیم اتنی ہو کہ آگے وہ جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ حفاظ عربک انگلش کا ہمارا شعبہ ہے جو بہت زیادہ مقبول ہے پورے پاکستان میں، اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اس کی بھی تیاری کریں۔ تیسرا او لیول کا، تو ہمارے مولانا مفتی احسان وقار صاحب جو ہمارے الغزالی کے وی سی بھی ہیں، وائس چانسلر ہیں، اور او لیول کو بھی دیکھ رہے ہیں جامعۃ الرشید میں، البیرونی کے ماتحت او لیول کا، اور حفاظ عربک کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ان کو ساتھ اس لیے لے کر آیا تھا۔ ہم گجرانوالہ گئے، لاہور سے گجرانوالہ، پھر سیالکوٹ، تو تینوں جگہ جیسے لاہور کیمپس ہے، گجرانوالہ کیمپس بھی شروع ہو گیا اور سیالکوٹ کیمپس بھی شروع ہو گیا۔ پھر ملتان ہم گئے تو وہاں بھی ہم نے کچھ جگہ دیکھی ہیں۔ پھر بورے والا آئے تو آخری ہماری منزل مولانا ساجد الرحیم صاحب کی تھی۔ تو مجھے انشاءاللہ بہت امید ہے کہ جو ان کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی، آج کے زمانے کے حساب سے یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے، اور اس علاقے کے لیے، ساہیوال اور ساہیوال سے ملحقہ علاقوں کے لیے، مدارس کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے جو اساتذہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے ایک ان کی خدمات بہت زیادہ ہوں گی، اور انشاءاللہ اس خطے کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سب حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اتنا اکرام کیا۔ پھول بھی پھینکے آپ لوگوں نے۔ میری درخواست ہے کہ پھول وغیرہ کا کام نہ کیا کریں، کیونکہ اگر میری طبیعت آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دل سے آؤں تو یہ گل پاشی وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، دل میں۔ اور اگر آپ بہت ہی ضرورت ہے آپ کو تو پھر مجھے دے دیں، میں خود آپ کو گل پاشی کروں۔ اور مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں اصل یہی ہوتے ہیں، جو وہاں مینجمنٹ ہے، جو وہاں کی فائنانس ہے، جو زمین ہے، جو کمرے ہیں، جو اساتذہ ہیں، یہ سب طالب علم پہ فوکس کرتے ہیں۔ تو طالب علم کو آپ زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں، عزت دیں ان کو۔ تو یہ جو بہت سی جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم بیچارے کھڑے رہتے ہیں لوگوں کے استقبال کے لیے، بعد میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہم سب طالب علموں کے لیے، اگر طالب علم کچھ بن رہے ہیں تو سمجھے آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے اپنے سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں لیکن طالب علم نہیں بن رہا تو یہ سمجھیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مدرسہ اور جامعہ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میرے دل میں طلبہ کی اتنی قدر ہوتی ہے، 2 لوگوں کی بہت قدر ہوتی ہے مجھے۔ ایک مدارس کے طلبہ مجھے کہیں بھی نظر آتے ہیں، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو، وہ اگر جواب نہ بھی دے لیکن میں اپنے حساب سے ان کو سلام کر کے جاتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے۔ دوسرے کہیں بھی فوجی مجھے نظر آ جائے اس کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔
اور ان دونوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ فوج کو اور مذہبی طبقے کو لڑائیں. یہ دین سے دشمنی بھی ہے, اپنی ریاست سے دشمنی بھی ہے, اور اپنے مستقبل کو بھی خراب کرنا ہے. اور اگر ان کے اندر کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ اپنا اسپتال ایسا آپ نے بنایا جس میں آپ تندرست آدمی کو داخلہ دے رہے ہیں. جو بیمار ہیں آپ جائیں, ان کے پاس جائیں, ان کو آپ بلائیں, تو جو آپس کے تعلق ہوگا. یہی انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جانا, ان کو بلانا, ان کا اکرام کرنا, ان کی اصلاح کرنا. بائیکاٹ کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیج دیں نا. پھر اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور تمام طبقات کے پاس جانا چاہیے, سب سے ملنے کا حوصلہ ہونا چاہیے, سب سے بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر عطا فرمائے. الرحمن الرحیم. حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے تھے کہ یہ دینی اور عصری تعلیم کو سمجھے ہوئے ہیں. میں اس وقت میرے ذہن میں جو خیال آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے عصری تعلیم کو تو جانتے نہیں, ہم نے استاد صاحب کو کوئی صرف 10% سمجھا ہے. یہ اسی کے ثمرات ہیں کہ استاد صاحب کو سمجھا ہے, باقی ابھی عصری تعلیم کا پتہ نہیں. ہم تو 100% کاپی کر رہے ہیں وہاں جو جامعۃ الرشید سے مل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کو کاپی کرنے کی یہ برکات ہیں جو بھی آج یہ آپ کو رونق نظر آ رہی ہے. یہ انہی حضرات کے قدموں کا صدقہ ہے. سچی بات ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ سعادت ہے. یقیناً دل خوشی سے بھرا ہوا ہے. اور اوپر سے بھائی ہمارے عثمان صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے بتانا بھی نہیں ہے, اور واقعتاً بتانا بنتا بھی نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے استاد صاحب کی جو اس وقت حیثیت ہے, مقام ہے, اور دشمنوں کو کس قدر تکلیف ہے جس کاز کو استاد صاحب لے کر چل رہے ہیں. تو خوشی بھی تھی اور اس کا اظہار بھی نہ ہو تو پھٹنے کے قریب تھے. اب آگے تو الحمدللہ کچھ اطمینان ہو گیا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خیر عطا فرمائے استاد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو.